ایک انسان سجدوں میں جھکتا رہا، روزوں کی مشقت برداشت کرتا رہا، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی، مگر جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو ایک چیز آڑے آ گئی۔ وہ چیز کوئی بڑا گناہ نہیں تھی، نہ شرک، نہ کفر، نہ نفاق، وہ تھا قرض۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام ہمیں چونکا دیتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہم قرض کو اتنا ہی سنجیدہ سمجھتے ہیں جتنا اسلام سمجھاتا ہے؟ قرض محض پیسوں کا لین دین نہیں، یہ محض ایک مالی سہولت بھی نہیں، بلکہ اسلام کی نظر میں قرض ایک امانت ہے، ایک وعدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہے۔ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو وہ دراصل دوسرے انسان کے حق کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اسلام میں حقوق العباد وہ معاملہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک حقدار خود معاف نہ کر دے۔ قرآن کی روشنی میں قرض اور وعدے کی ذمہ داری۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ قرض لینا حرام ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ قرض کو معمولی سمجھا جائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو تو تم دراصل اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہو، یعنی قرض دینا اگر خیرخواہی، نرمی اور بغیر ظلم کے ہو تو وہ عظیم صدقہ بن جاتا ہے۔ مگر اسی قرآن میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قرض ایک باقاعدہ معاہدہ ہے جسے لکھنا ضروری ہے، مدت طے کرنا ضروری ہے اور گواہ بنانا ضروری ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام صرف جذباتی نیکی نہیں بلکہ ایک منظم، ذمہ دار اور عادلانہ نظام دیتا ہے۔ اسلام میں وعدہ توڑنا محض اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے اور اپنے معاہدے پورے کرتے ہیں۔ قرض، آخرت اور نبی کریم کی سخت تنبیہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام سب سے زیادہ چونکاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جس کے گناہ خون کے پہلے قطرے سے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض باقی رہتا ہے۔ سوچئے، اگر قرض اتنا ہی معمولی ہوتا تو شہادت جیسی عظیم عبادت بھی اسے مٹا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی میت کا جنازہ آتا تو سب سے پہلے پوچھتے، کیا اس پر قرض ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہ پڑھاتے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ شخص برا تھا، بلکہ اس لیے کہ امت کو یہ پیغام مل جائے کہ قرض کو معمولی نہ سمجھو، یہ قبر کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نیت، نرمی، سود سے بچاؤ اور جامع پیغام۔ اسلام نیت کو بنیاد بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور دل میں پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ جیسے ہی استطاعت ہوگی قرض ادا کرے گا، تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ لیکن جو شخص قرض لیتے وقت ہی دل میں یہ سوچ رکھے کہ واپس ہوا تو ٹھیک، نہ ہوا تو بھی کیا، تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مالدار ہو کر قرض ادا نہ کرنا اسلام میں ظلم ہے، اور سودی قرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرض ضرورت میں لو، قرض نرمی سے دو، اور قرض خوف خدا کے ساتھ ادا کرو۔ اے اللہ، ہمیں ایسے قرض سے بچا جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے، اور اگر ہم کسی کے مقروض ہوں تو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی ہمارا مقروض ہو تو ہمارے دل میں نرمی اور رحم پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دیانت دار بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔